الرحیم فاستبقوا الخیرات عن عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی فی احسن صورت ثم قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت انت اعلم فوضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین ثدیی ثم قال صل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلت اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وحب عملی یقربنی الیک فی روایت حبک وحب من یحبک الی آخر الحدیث رواہ احمد والترمذی او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین حمد و ثنا تو بعد نہایتی واجب الاحترام معزز مکرم تشریف فرما مقتدر علماء ذی وقار اور صالحین صوفیاء معزز مکرم بزرگان دین اور عزت مآب نوجوانان اس عظیم آستانہ نال منسلک محبین معتقدین متوسلین اور مریدین دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمامی دا سالانہ عرس مقدس دی تقریب پرسعید تشریف فرماتی من میں جائیں احکر اور افکر دی حاضری اللہ رب العزت اپنے مرد کلندر ولی کامل قدوۃ السالکین برہان الواصلین پیر طریقت رہبر شریعت حضور خواجہ محمد عبداللہ بارو صاحب قدس سرہ العزیز امیر ملت امیر دین محافظ عقائد اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضور خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد الباروی قدس سرہ العزیز دی بارگاہ وچ اللہ رب العزت اساں سب دی حاضری قبول اور منظور فرماوے اللہ رب العزت انہاں اولیاء کاملین صالحین دے فیوز و برکات نال اور جمیع اولیاء ملت اسلامیہ دے فیوز و برکات نال اللہ رب العزت اساکوں اساڈے آل خانہ کو مستفیض عمر دی توفیق عطا فرماوے عزیزان گرامی اللہ رب العزت بلا ریب بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید برہان رشید دے دوجھے سپارے دے دوجھے رکوع دی پہلی آیت سورہ البقرہ رکوع 18واں آیت نمبر 148 دے باس مقدس کلمات تلاوت کی دن ادنال ہی جامع ترمذی مسند احمد بن حنبل مشکات المصابی جلد اول صفحہ نمبر 70 اور 72 مشکات المصابی دی ترتیب مطابق حدیث نمبر 748 دے باس مقدس کلمات کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھئیے دعا ہے اللہ رب العزت قرآن و سنت دی روشنی وچ میں کو صحیح مانے سبق سناون دی والا سارے کو اللہ رب العزت مرد ویلے تک قرآن و حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرماوے
عزیزان گرامی، میں اپنی گفتگو دا موضوع جڑا جناب کو سناونا اور پیش کرنا چاہتا وہ یہ رکھے کہ ادنا کو آلہ دے دربار ون کے رب کو کیا منگنا چاہیے. اصل تو ادنا ہے اور جنہ دی بارگاہ وچ ہے وہ آلہ ہے. ادنا جے ویلے آلہ دی بارگاہ بنے تو وہ کو کس چیز دا سوال کرنا چاہیے، اتھا ون کے وہ کیا منگنا چاہیے. اللہ والے دی دربار وچ ون کے تے رب کولو ہنا دے واسطے نال انہاں دے وسیلے نال بندہ رب کولو کیا منگے تے کیویں منگے. بہت عظیم موضوع ہے پیا، لیکن اون تو قبل میں اپنے محبت اور اپنے پیار دے اظہار واسطے، چونکہ 1441 سن ہجری دا تریجا ماہ مبارک ربیع الاول شریف دا ماہ مبارک تشریف گھنا چکے اور اندہ چاند رتوں کا چڑھ چکے، اور آج یکم ربیع الاول شریف ہے. تو میں ای ماہ مبارک آمن والی عظیم ہستی دی عظمت اور شان دے حوالے جو کچھ صحیح بخاری دے کچھ جملے میں کو یاد ان پہ میں وہ بھی عرض کرنا چاہنا تاکہ حضور دی آمد والے مہینے وچ محبوب دی آمد دا بھی کچھ ذکر تھی ونجے. اور وہ تو بعد پہل میں اپنے موضوع دی طرف پلٹ کے آساں. حضرت مغیرہ بن شعبہ سارے اقصوں رضی اللہ تعالی عنہ آفر میں دن کننا فی شقائن شدید و بلائن شدید نحن نمس الجلد والنوا ونلبس الببر والشعر ونعبد الشجر والحجر اس بعثا الینا رب السماوات و رب الارضین الینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طویل حدیث پاکے جنہیں باس کلمات عرض کرنا چاہنا. حضرت مغیرہ بن شعبہ دا ٹاکرہ تھی کہ غیر مسلم دے نال، اور اون بندے نے مغیرہ بن شعبہ کو لو پوچھے ما انتم تساں کون ہی وے. مانوی نے بولیا اتنی متعصب بندہ ہاؤ اور اتنی بڑا ظالم اور جابر ہا، اسلام دشمن انسان ہا. اون پوچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو لو ما انتم تساں کون اور کیا چیز تھی لو. مغیرہ بن شعبہ فرمائے سل اما شیطا، تو کھول کے پوچھنا کیا چاہ دی، تو اشارے میں چنا پوچھ سل اما شیطا. اما بھی ہے اور بغیر الف دے بھی موجود ہے اما شیطا. آپ فرمائے تو کھول کے پوچھ سادے کو لو کیا پوچھنا چاہنی. وہاں کہ ما انتم تو سب کون ہو. آپ فرمائے ہون دا دساں یا پہلے دا دساں. انہاں کہتے دس کیا ہامی اور کیا ہی وے. آپ فرمائے کننا فی شقائن شدید، نبی سید آمر تو پہلے فل اوکھے ہاسے شدت جاسے پریشانی ہے مشکل ہے مصیبت ہن. کننا فی بلائن شدید، ڈوک ہن ٹل دینا ہن، بیماریاں ہن ہٹ جانا ہن، مصیبت ہن جان نہ چھڑے جہن، اور غربت اتنی ہے کہ نحنو نمسو الجلد والنوا. اساں غربت دی وجہ کو لوگ گٹھلیاں منہ وچ پا کے گزارا کریں دے آسے، اور جلد چمڑے بھی اساں منہ وچ رکھیں دے آسے غربت کو ٹالن واسطے. اساں کھجور دیاں خالی گٹکاں اور گٹھلیاں اپنے منہ وچ رکھ کے چسیں دے آسے، گھٹ پانی دا پی کے زندگی بسر کریں دے آسے. اور حالت ہی ہے نلبس الببر والشعر، اساڑے جسم دے جڑے لباس ہوندا ہا وہ بھی اون دا ہوندا ہا، اٹھ دے والے دا ہوندا ہا یا بھیڑا بکرا دے والے دا لباس پہن دے ہاسے. اور گمراہ اتنی ہاسے کہ کننا نعبد الشجر والحجر، اساں کے ویلے پتھروں کو خدا سمجھ دے ہاسے، کہ ویلے درخت دے کو سر جھکے دے ہاسے. جدن تک کملی والے نہ آئے ہن اساں کو معبود برحق اور مسجود حقیقی دا بھی علم کو نہ ہاں خدا کیا ہے، ان دی الوہیت کیا ہے، ان دا مقام کیا ہے، ان دی شان کیا ہے، اور عبادت حقدار کون ہے. پیا کننا نعبد الشجر والحجر، اسا اتنی گمراہ ہاں سے کہ اسا کو رب دی ذات دی بھی حقیقت نہ ہے علم، اور اسا پتھروں کو خدا سمجھ دے آسے. اے ہے ساری حضور دے آمن تو پہلے حالت اور ہونا لی دساں. کیا بات، چونکہ بہت بڑے علماء موجود ہیں مجمع دے اندر بھی اور اسٹیج ہوتے بھی، اور یہ وہ عظیم ادارہ ہے جن دے وچ میں کو پڑھاون والے بھی موجود ہو سکتے. اگرچہ میرا استاد نہیں لیکن میں نے کو استاد ہی سمجھتا، جڑا پڑھیں دے وہ ساری ملت دا استاد سیا، وہ سارے استاد سیا نا سے عظیم ادارہ. اور اس عظیم آستانے نال جتنے بھی منسلک لوگ ہیں ادارے نال محبت ثابت ہوئے اور مدارس بناون دی طرف رغبت خواجہ صاحب دا درد فیض ہے پیا. تو میں ایک ادارے دے عظیم اساتذہ بھی یقیناً موجود ہیں اور طلباء کرام بھی موجود. طلباء جڑے زیر تعلیم ہیں میں ہناں دا بھی ادنا جیاں خادم، انہاں دے قدمہ دی خاک او خاک جن دے تلے قدمہ دے تلے تے خاک دے تو فرشتے بھی آگے پر بچھے دن. میں انہاں دا نوکر اور خادم ہاں پیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکہ لا تعالوا اجنحتها ردان لطالب العلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت دا طالب العلم
جے ملے گزرتے اندے پیرے دے تلے فرشتے بھی پر بچھانے دے رہاں دے تو میں عرض کراں یعنی اتھا او عظیم لوگ بھی موجود ہیں جڑے ساری ملت دے پاسباں ہیں اور حضور دی دین دے امام بن سن انشاءاللہ محافظ بھی ہو سن مفتیان بھی ہو سن محدثین بھی عظیم جماعت تیار تھی سکتی ہے وہ عظیم ادارہ ہے میں عرض کرنا پیا بہت علمی گفتگو ہے پئی میں اپنا کوئی مقام نہیں ڈال سکتا چونکہ فرمان حضور دا ہے نا سی صحابہ دی گالی تا علمی تھی حدیث پاک بھی علم دا مرکز اور منبع تھیا قرآن بھی عظیم علم دا سرچشمہ ہے پیا ہن صحابی مغیرہ بن شعبہ پہلے دا سید اپنی حالت نبی سید آمن تو پہلے انہاں کہ سی اے ہائی حالت ساری حضور دے آمن تو قبل اور یہ صحیح بخاری دے الفاظ پڑھ دا بیٹھا چلو حوالہ بھی عرض کر دے ماں جو عظمت مصطفیٰ دی بات ہے صحیح بخاری جلد اول صفحہ 448 واہ 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 صحیح بخاری جلد اول صفحہ 448 یہ اون دے الفاظ ان کے کننا فی شکائن شدید و بلائن شدید نحنو نمس الجلد والنوا نلبس الببر والشجر کننا نعبد الشجر والحجر انہاں کہ اے ہی حالت حضور دے آمن تو پہلے اور ہن صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 1054 اون دے کلمات بھی پڑھسا اور ہی صفحے دے کلمات بھی پڑھنا چاہنا انہاں کہ اے دا ساتھ جس نبی دا کلمہ پڑھی اون دے آمن تو بعد کیا ملے انہاں کہ دی اس باسا الینا رب السماوات والارض نبی شم محمدہ جنردہ صاحب کو اللہ نے عظیم نبی دیتے جیدہ نامی اسم گرامی محمد اور انکم یا معاشر العرب کنتم علی الحال اللتی علمتم من الزلت والقلہ والدلالہ وقد انقذکم اللہ بالاسلام باب محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت انہاں کے قد علمتم جان دیو تو ساری حالت من الزلت والقلہ والدلالہ ایک وقت ہوندہ صاحب کو بھیک بھی کوئی نہ دے دا اور اتنے غریب ہاں سے ساری غربت دے ترس بھی کہیں گناہ دا اسا ہاتھ پھیلا کے خیرات مندے ہاں سے لباس سارا دیکھن نہ ہوندا اور بدن تے کپڑے بیکار تھے پھٹے پرانے ہو جان لہو مرقوع بے فرمن ایک ایک جسم جو تے کئی کے ٹاکیاں ہو جان ہون نسا انہیں فرمایا قد انقاسنا یا انقاسکم اللہ بالاسلام باب محمد جنان دا اللہ نے ساتھ محمد دیتے ہون حالتے ہیں کہ غیر سارے کو بھی کھڑا مانگ دے اور آج حالت یہ ساری مال مادہ کوئی نہیں اور غربت ہنا نشان نہیں رہا ایک وقت ہاں یسرب بخار دا گڑھا جیرا آبی ہاں بیمار تھی بغیر راندہ نہ ہون جیک ہوئے بیماری آوے مدینے سیوا سیحاتی بیا ملتا ہے عظیم نبی دا کلمہ پڑھ چکے ہیں اور وہ عظیم جملہ ازالت الخفات ابھی میں گجا دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ آپ فرمائے کون تو ارہا ابن للخطاب انہیں فرمائے میں او عمر ہاں جنن تک میں نبی سے کو پہچانیا نہ ہاں میں اٹھ بھی چراما ہاں تا گال نہ سن دے اٹھے کو چراما ہاں تا اٹھ بھی میں نے کل ایک لینت کھڑے نہ تھی دیا انہوں نے فرمایا جنن دا کلمہ پڑھے سے محبوب دا آج ساری حالت ہے کہ نوجوان دی جوانی تے بھی ساری حکومت نیل دے پانی تے بھی ساری حکومت صحابہ کرام دے سیندن کی حضور دے آمنال کیا تبدیلی آئے محبوب دے آمنال کیا بہارا آئے اور حضور آئیں دا کیا ملے محبوب آئیں دا کیا شان ملی ہے اور صحیح بخاری جلد ثانی صفحہ 603 حضرت عامر بن عقبہ مشہور شاعر دربار رسالت وَدَن لَوْ اللَّهُمَّ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدا اللہ کما ابقینا ثبت الاقدام ان لاقینا حضرت عامر احدن حضور دی بارگاہ وچ اللہم چونکہ این دے وچ لولا انت ضمیر مرفوع منفصل اور مخاطب حاصل جڑی ضمیر ہے نا ایدہ کلو مراد اللہ دی پاک ذات بھی ہے اور نبی سے پاک ذات بھی ہے حضور دی پاک ذات مراد ہے فاغفر فدا ان کلو مراد حاشبت میں موجود ہے پیا میں وہ معنی کرنا چاہنا انتا کلو مراد نبی سے پاک ذات عامر بن عقبہ کو نبی سے فرمائے عامر حل من ہنائے ہاتے کا حضور فرمائے عامر کو ساری شان کی شعر لکھے نہیں میں نبی دی عظمت کوئی ڈھوڑے بنائی نہیں کوئی ابیات انتا سنا کوئی شعر انتا ڈسا حضرت عامر نے حضور دی بارگاہ میں کھڑے تھی کہ در اشار پڑھیں انہاں کہ یا رسول اللہ اللہم علماء فرمائے ہیں افتتاح واسطے ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو والوی کلام دا آغاز
صلاۃ علی النبی ہوے ول بھی کار خیر دا آغاز اور اللہم دا لفظ بول دے ول بھی بسم اللہ دی جا تے کم آوے درا یا اللہم کو ہوں یعنی بسم اللہ دا مقام تے گھن ونجو مقصود ہے لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا صحابہ دے یا رسول اللہ جے تسا نہ دے ساکو کلمہ کون سکھیندا جے تسا نہ دے ساکو کلمہ کون پڑھیندا مہتدینا ساسا ہدایت کیڑو حاصل کرے دے لولا انت ما تصدقنا اگر تسا نہ دے سا خیرات کیڑو دے دے تسا نہ دے سخاوت کیڑو ہو دے تسا نہ دے عشر کیڑو ہوندا تسا نہ دے زکات دا حکم کیڑو ہوندا اور بیا جملہ ولا صلینا یا رسول اللہ جے تسا نہ ہو دے اذان کون دیندا جے تسا نہ ہو دے تکبیر کون یاد کرے دا جے تسا نہ ہو دے انڈٹے خدا کو سجدے کون کرے دا جے تسا نہ دے مساجد کون بنے دا جے تسا نہ دے تے روزے کون رکھے دا جے تسا نہ دے تے احرام دا کپڑا پا کے لبیک دا صدامہ کون دے دا یا رسول اللہ جے تسا نہ دے تے کون حج عمرے دی تیاری کرے دا فاغفر فدا اللہ کما ابقینا یا رسول اللہ اساں تہاڈے کولو معافی منگدے ہیں کہ جتنی سارے کولو غلطیاں ہیں تو رب کو منا دیو کہ رب ہائی پر اسا جان دے نہ سے خدا ہائی اسا پہچان دے نہ سے رب ہاں سنان دے کوئی نہ سے اے تسا آئے ہو اسا کو تسا جہنم دی کنی کو لو کٹ کے جنت دا مہمان بنا چھوڑی کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال جلد 13 صفحہ نمبر 27 حدیث نمبر 3927 اور 28 29 اور 30 ایک حدیث سے باقی جملے پیش کرنا چاہنا حضرت جابر بن عبداللہ سارے اکسو رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور دی بارگاہ بیچے نبی سے فرمائے جابر کیا کہنا چاہتی انہاں کے سونا کننا علا شفا حفرت من النار ان قاسن اللہ بکا و بکنا نرجو الدرجات الاولا یا رسول اللہ اساں جہنم دی کنی تے پہنچ چکے ہاں سے خدا تو ہاں کو بھیج کے سا کو جہنم کو لو بچا چھوڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ جشن آمد رسول یہ جملے سمجھ آنے پہنی یا کوئی نا حضور دی عظمت تے کیا کچھ نہیں ملیا محبوب دی آمد تے کیا کچھ نہیں ملیا حضرت جابر بن عبداللہ جہاں دے کولو نبی مہمان بندے ہیں او جابر جڑا حضور دا میزبان بنتا ہے ان دے جملے سن بیکا نرجو الدرجات الاولا یا رسول اللہ ایمان بھی ملے تا تہاڈے صدقے اور جنت بھی مل سی تا تہاڈے صدقے جہنم تو بچوں تہاڈے صدقے کفر تو بچے ہیں تہاڈے صدقے جہنم تو بچوں وال بھی تہاڈے صدقے تے حضور دی چونکہ آمد دا مہینہ ہے نا ربیع الاول شریف اور ہو سکتے وال کوئی آنکھیں سی یہ رساؤ کیا اللہ رب العزت نے بھی حضور دی آمد کو خوشی کی تھی جی ہاں جملے موجود ہیں حدیث پاک کے اور چند جملے میں بھی پڑھنا چاہتا چونکہ یکم ربیع الاول بہارے دا مہینہ عظمت اور شان مصطفیٰ دے اظہار والا مہینہ آگے حضرت عمر بن قتیبہ حدیث تراوی ہیں جملے انتہائی غور طلب چونکہ حدیث پاک تے جملے ہیں حضرت عمر بن قتیبہ لما حضرت ولادت آمنہ امر اللہ الملائکہ بالحضور فلم یبق ملک الا حضر امر اللہ الملائکہ افتحوا ابواب السماء كلها وابواب الجنان كلها واغلقوا ابواب النار كلها حضرت عمر بن قتیبہ فرماتے ہیں جس رات نبی سے پیدا تھی منا ہاں رب نے کل زمین و آسمان دے فرشتے کو طلب فرمائے سارے میں دعا بنو جس رات نبی سے ولادت تھی منی آئی نا امر اللہ الملائکہ آرڈر دیتی اللہ نے کل فرشتہ کو بالحضور کے سارے تھی ونجو حاضر اے مانا امر والا ہے لیکن مستر دا مانا میں کیتے اتنی میں صاحب کو اجازت ہوندی رہا دی ناسی ماشاءاللہ آخر مفہوم سمجھاونا جو ہے ناسی اے بالحضور دا مانا او حضور مانا بلا شک ہوئے پیا لیکن میں ترجمہ بالحضور تا کرنا چاہنا ہو سکتے بلکہ طالب علم دیکھو سی ہائی مستر بل مانا امر تا کیتے گئے اتنی ہوش میں کو فی الحال ہے پیا ایند اللہ بھی کرم فرما دے امر اللہ الملائکہ بالحضور رب نے آرڈر دیتے کل فرشتے ہو حاصل تھی ونجو چھے ملے آرڈر ہے فلم یبقا مالا کو زمین و آسمان دا کوئی فرشتہ نہ ہا جڑا رب دے دربار خاص جمع نہ ہوئے ہر فرشتہ جمع تھی ہے جی بے نیاز رب نے فرمائے افتحو ابواب السماء کلہا آج سارے یار دیئے ولادت دی رات میں رب چاہتا ستے آسمان دے دروازے کھول لے محبوب دی آمد ہے ستے آسمان دے دروازے کھول دے افتحو کھول دے تو سارے ابواب السماء دروازے آسمان دے کلہا کل دے کل
میں آپ کو جملہ عرض کرنا چاہنا، چھڑے زمین والے یار کو نہ دیکھیں، ستے آسمان والے یار کو دیکھیں، ساری کائنات سارے محبوب کو دیکھیں، اور دوسرا حکم ہے افتحو ابواب الجنان کلھا، یار دی آمد ہے جنت دے دروازے بھی کھول لے، جنت دے 8 دروازے لہا سمان دے ابواب، جنت دے دروازے ہیں 8، میں رب چاہتا یہ دروازے 8 کھول چھوڑو، اور تیسرا حکم ہے کہ جہنم دے دروازے بند کر لو، اساں اپنے یار دی آمد تے جہنم کو بند کرنے، جنت کو اساں داخلہ دے ونے، جنت کو داخلین دے ونے، داخل دی ونے والے دے ونے۔ اور چوتھا آرڈر کیا، اگرچہ سیغہ ماضی موجود ہے، غلق قط یا غلت الشیاطین والمراد، رب نے فرمایا اوے فرشتیوں جیبے نہیں، فرمایا پکڑو کائنات دے کل شیطانے کو بات کے سمندر جا سکتا، الشیاطین والمراد، جتنے سرکش ہیں، جتنے شیطان ہیں، جتنے گمراہ کرن والے ہیں، یار دا تھی نہ پائے میلاد، میں رب چاہتا بولن والے سارے دریائے پائے ہوئے، اے تو سامنے کوئی نہ ہوئے، غلقت یا غلت الشیاطین والمراد، کل فرشتے نے پکڑے شیطانے کو، منان شیاطین الجنس من یا انس من، سارے شیطانے کو پکڑ کے الکیا فی البحر فی لجت البحر الخضراء، سمندر دے موجے دے حوالے کر لیتا کہ شیطانے کو، اور بیا آرڈر یہ تھا البست الشمس یوم سے نورن عظیمہ، سیگا بلا شک ماضی موجود ہے، البس یلبس الباس کلو، مفہوم عرض کر سکتا، رب نے فرمایا سارے یار دی ہے ولادت تے نبی سائیں دے جمعر تو باجرہ سج اوپر سینا، یہ کو آخروں میں رب آتا پہ آج دھوپ نہ دے بھی، آج دھوپ نہ ہوئے، حرارت نہ ہوئے، تپش نہ ہوئے، گرمی اندر نہ ہوئے، ساڑھا یار بھی جمال ہے، تمہیں جمیل بنو، اون دا کلو بھی جمال، تمہیں جمال ہے جامن، البست الشمس یوم سے نورن عظیمہ، نور عظیم دا تاج پوادو سارے سورج کو، اور ایک دا سادو آج ابھری صحیح پر سارے یار دا مقابلہ نہ کریں، یہ مفہوم میں آپ گویا کہ سج کو بھی جرات نہیں تھی نبی دے چہرے دے سامنے اپنی روشنی دکھاون دی، سج کو بھی جرات نہیں تھی حضور دے سامنے آمن دی، پوچھوں بیکار ملا تو، پوچھوں بیکار عقیدی آلے تو، چڑا دے میں تے نبی برابر، حضرت سج بھی شرما دے تو کون نہیں دیا، جن دے چہرے کو دیکھ کے چند شرماوے، سج سامنے نہ آوے، جابر بن سامورہ حدیث سے راوی ہے، مشکات المصابی جلد ثانی 517 دی آخری لین اور 518 دے پہلے 3-4 لینے کو پڑھو، جابر بن سامورہ دن رأیت رسول اللہ، میں آپ رٹھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فی لیلت ادھیان 14ویں رات دے اندر، لیلت ادھیان یعنی 14ویں رات آئی، چندر چمکدہ پیا، آب و تاب چا، بادل نہ جھڑ نہ گرد و غبار نہ، چند آب و تاب دے اندر ہاں، حضرت جابر بن سامورہ دن میں ڈٹھے 14ویں تے چند کو، میں ہمیں بولے اپنے گھر وچ، میرے دل میرے کو سوال کی دے جابرہ دسا آسمان دا چند سونا ہے یا آمنہ دا چند سونا ہے، آسمان دا چند سونا ہے یا آمنہ دا چند سونا ہے، وادن جعل تو ول میں ٹر پیا، میں کہ چلو ہی میں اندازہ نہ لاما دیکھ کے دساما، ادھر میں ٹوٹا حضور دے کاشانہ نبوت پہ آیا، میں حضور دا دروازہ کھٹکھٹائے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلۃ حمراء، نبی سے یہ بلے آپ نے کاشانہ نبوت تو باہروں آئے، حضور نے سرخ لباس زیبتن فرمایا ہویا، مکھڑا نورانی ہوئے، بدن چٹا ہوئے، وال لباس سرخ ہوئے، تو واہ واہ سبحان اللہ، یہ میں ہے کوئی نا چٹا بدن ہوئے اور اتر لباس والا سرخ ہوئے، تو واہ واہ کائنات دے نظارے ہوسن، وَدن جعلت انصر الى رسول اللہ وَإِلَى الْقَمَرِ، میں حضور کو بھی ڈٹھے، 14ویں دے چند کو بھی ڈٹھے، میرے دل آواز رہتی ہے، ایسا ہوگا احسنو انتی من القمر، اب نوے 14ویں دے چند تائیں جائیں 1000 پاسے محمد دی ظلفت ایک والے پاسے، صحابہ ہی منے دیں، تو کی منے دیں، جماعت نوکر صحابہ دی، سپاہ صحابہ جیسے محمد، ذرا رسا ہی کو عقیدہ ہے، عقیدہ در رکھ صحابہ آلہ، انہیں دا عقیدہ در پر جو کیا ہے، وہ حضرت جابرہ دے ایسا ہوا احسانو اندی من القمر، اے آسانو وہ اس میں تفضیل جرہ میں تو پہلے قبلہ مفتی سعید احمد صاحب بڑی خوب وضاحت کرنے پہ ہیں، آسانو اس میں تفضیل دیا انہیں دا استعمال من نال بھی موجود ہے پیا، اور اتہینے نود ما بین ہی مقابلہ اور اوچل سی تقابل اور تساوی، صحابی آتے کمر تو ود حسین مصطفیٰ ہیں،
اور اے ہائی حضرت جابر اور اند نال متصل حدیث ہے جند راوین حضرت ابو ہریرہ سے سارے رضی اللہ تعالی عنہ آکھو یہ پوچھ کے آکھو ماشاءاللہ استخارہ کرو پہلے سارے ہی علاوہ رضی اللہ تعالی عنہ اسا اہل سنت و جماعت اسا نبی دے صحابہ دے بھی نوکر اور حضور دی اہل بیت دے بھی اسا حضور دے رشتہ دارے دے بھی خادم محبوب دے شارے دے بھی اسا حضور دے در والے دے قدمہ دی خاک کو بھی سلام آتے ہیں محبوب دے گھر والے دے پچھامے دی عظمت کو بھی سلام آتے ہیں اسا اہل سنت و جماعت ہے سارے عقیدے بگاڑ کوئی نہیں اسارے عقیدے جد کوئی مطلب ہے کہ تول تے پھولی کوئی نہیں اسا اہل سنت و جماعت اسا سیدھے سادے عاشق لوگ ہیں پہ عشق رکھن والے ہیں رب دی ذات نال عشق مصطفیٰ دی ذات نال اور عشق ذات صحابہ نال اور اسا عاشق ہیں حضور دی اہل بیت قدمہ دی شان دے اسا اولیاء کاملین صالحین مقربین جمیع سلاسل دے بزرگان دین دے درد بھی اسا نوکر ہیں پہ تا جتنا صحابی دا ذکر آوے لب چولن رضی اللہ عنہ علامن سنت خدا ہے رضائے مصطفیٰ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث سے باقتے راوی ہیں آپ فرمائیں کأن الشمس تجری فی وجہ ہی حضرت ابو ہریرہ دے میرے کو پوچھو سج جتنی روشنی کھڑا کھنڈیں دے اے نبی سہیں کو منگ دے والا کائنات کو دیں دے لفظی معنی ہے گویا کہ وجہ مصطفیٰ سے گزرتا ہے کأن الشمس تجری فی وجہ ہی لفظی معنی ہے کہ وجہ رسول تو گزرتے شمس لیکن چونکہ ہی دے کلو حقیقت دوتے محمول کرنا مناسب نہیں اور حقیقت ہی جاتے فتنیاں دی اسا ہی دے کلو مراد کندے معنی ہے کہ شمس اور سج جتنی روشنی کائنات کو کھڑا دے دے حضور کو پندے جتنی مل دی اس کائنات کو کھڑا بنے دے جیدے سائے صحابہ کو اعلی حضرت دے ہوتے تو حدیث جو اعلی حضرت نے کو سارا مطلب مبالغہ سکھائے اسا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پیشوائے شریعت و طریقت امام رشد و ہدایت قاطع نجدیت رافضیت اور خارجیت مرزائیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ قدس سرہ العزیز اسا انہیں نوکر اور خادم ہیں اے اعلی حضرت نے مبالغہ نہیں سکھایا اے صحابہ نے حضور نال تعلق رکھن دا عشق دسایا مبالغہ نہیں حقیقت تو مبنی اقوال ہیں پہ خیر میں واپس آنا جس رات نبی سے پیدا تھی ونا رب نے کیا فرمایا شمس کو البست الشمس یوم دن نورا عظیما یار دل آدھے این ساری حدیث کو مکمل کرنا وعدہ بھی کر چکا جو ادنا آلہ دے دربارے چاہے تھے کیا منگے موضوع وہ بھی آخر ضروری ہے لیکن اگر میں میں چل دے رہا تو 2.5 گھنٹے دا مطلب وقت درکار ہے لیکن جو کہ بہت بڑے بڑے علماء قد آوار جنہ دے قدمہ دی خاک بھی میں شاید ہو سا وہ تشریف فرما تھی چونکہ اس نے یقیناً انہوں دا خطاب ہے پیا میں ہی حدیث پاک کو تھی روکے نا ادنا اگر آلات دربار ہے چاہے تو کیا منگے یاد ہے یا کوئی اصل موضوع میں رہی ہے تو فقط حضور دی آمد مہینہ بس چلو دل آگے کہ حضور دی آمد ہوتے کیا ملے صحابہ کو کیا ملے حضور دی امت کو کائنات کو کیا ملے ہن میں اپنے موجود ہوا نا وہ بہت عظیم حدیثاں دماغ موجود ہیں پیا یہ کوئی مطلب ہے کہ اپنا تبہر علمی دکھاون بھی مقصود نہیں محض دسنا یہ ہے کہ حضور دی آمد بڑے بڑے بہاراں ہیں بڑے بڑے رنگ لگے کائنات کو کان اللہ قد اسنا لتلک سنا لینی سائی دنیا این یحملنا سکورا فرشتیاں کے بے نیاز اتنی بڑا اہتمام کی تھی نبی دے جمع تے لنگر کیا ہے یہ سمجھیں دے پہی حضور دی آمد ہوتے وڈے سے کیا کائنات کو دے سے کیا فرمایا آسین اللہ گویا سیگا ماسی دا اجازت مل چکی ہے رب دے طرفوں لینی سائی دنیا کائنات دے کل عورتوں کو آخر ہو میں رب آدھا این سال سارے پتر جنو سارے کو پتر ہی ملن این یحملنا سکورا لا اناسا بیٹی کتھائی پیدا نہ تھی وے سارے محبوب دا ملا دے میں رب چاہندہ ہر ایک دکر لا لیا ہوئے ذکر اولاد آوے اور مطلب ہے انہیں کو ولد سالے دی خیرات دے چھوڑو اور اے ہائی کائنات دا لنگر اور ترائے بڑے جھنڈے بھی رب نے لوین نبی سے دی اممہ کائنات دی اممہ توہاری ساری اممہ دی بھی اممہ سیدہ طیبہ اممہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمد رأیتو سلاسد آلام مصروبات علماً فی المشرق و علماً فی المغرب و علماً علی سقف القعبہ نبی سے اممہ حدین کے جیول نبی سے لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتالعت الدنیا کلوہا نورا
کہ جب نبی سے پیدا تھے تو ساری کائنات تے روشنی آئی، ساری کائنات جو نور ہی نور ہے، اور وہ نور دی برکت اتنی ہے کہ میں مکے دی سرزمین تے بہ کے ملک شام دے محلات ڈٹھے، اور آپ فرماتے ہیں ہوں روشنی وچ رأیت ثلاثۃ اعلام، میں آپ ڈٹھے ترائے جھنڈے، عالمن فی المشرق، ایک جھنڈا ہے مشرق بیا ہے کعبے دی چھت تے، اور بیا ہے مغرب دے اندر، اور یہ تریے جھنڈے حضور دی امہ دی میں آپ اکھی نال ڈٹھے، سارے کو پوچھتے نہیں سیر دو ویر پہلے جھنڈی چاہے دے، میں کہ خدا جھنڈی نہیں تک جھنڈے لوائیں، رب نے جھنڈے ہی لوائیں۔ واپس آندے ہیں کہ ادنا آلہ دے دربار اچھ کیا منگے، یہ حضور دی عظمت تے چند باتاں ہیں۔ جس رات نبی سائیں جلوہ گر تھے معراج تھے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ دی ذات تا ویسے ہی چونکہ اتھا تقابل بھی جیس چونکہ جنس ایک کو وینا ول ہوں دے تقابل، ول ہوں دے تصابی دا اظہار، ول ہوں دے مطلب ہے کہ ان کو نہ پڑھیں جا تولن، بس لفظ بولے چونکہ رب تے او عظیم ساتے، کائنات ساری جا ساتا، ان دی شان دی ایک جھلک تا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ رب دی دربار دے اندر نبی سے جلوہ گر تھے، تڈہتے ہیں جو نبی سائیں رب کو لو ساڑے واسطے کیا منگے، رب کو لو اپنے واسطے کیا منگے، اور تساں سا درباریں تھی آگے اساں حضور دی امت واسطے کیا منگنے، اپنے گھر واسطے کیا منگنے۔ یاد ہے نا بہت اہم اور عظیم موضوع ہے پیا۔ پہلی گال تے نبی سے معراج تے گئے ساڑے واسطے کیا منگے نے، مشکات المصابی جلد اول 49 عبداللہ بن عمر بن عاص حدیث تراوی ہے، آپ فرماتے ہیں کانت الصلاۃ 50 وغسل الجنابہ 7 مرات وغسل الثوب من الجنابہ 7 مرات فلم یسل رسول اللہ یسألہ التخفیف حتی جعلت الصلاۃ 5 وغسل الجنابہ مرہ وغسل الثوب من البدن غسل الثوب من النجاسہ مرۃ واحدہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر آدن معراج والی رات رب نے حکم دیتے محبوب والی امت نمازاں پڑھ سی 5، اور اگر کہیں تو غسل فرض ہو سی تو 7 دفعہ دھانسن بلا پاک تھی سے غسل 5 نماز علی گال دا بارہا سن چکے بیلے۔ غسل الجنابہ 7 مرات، جہاں دوتے غسل فرض او کتنے مرتبہ ناسی، کتنے مرتبہ دھانسی، 7 دفعہ دھانسی فل بن کے پاک تھی سی، اے ابتدائی آرڈر، 7 مرتبہ غسل کرے سی ول بن کے بندہ پاک تھی سی۔ ہن اون دے کولو پوچھ رہا نبی دے واسطے اور وسیلے دا قائل کہنے، او کہا کہ سردی پوری ہوئے اور پوہ مہینہ ہوئے، دسمبر یا جنوری دا پہلا ڈہاکہ ہوئے، دسمبر دا آخری مطلب عشرہ یا جنوری دا پہلا عشرہ، تو جناب ہونے کو 7 مرتبہ دھامنا پوے کوہیر اور دھوند بھی ہوئے۔ حضرت صاحب بطری جو ہے کہ نہ بچ سا بندہ دا پترہ منکر ای وسیلہ مصطفیٰ دا جہاز دا پترہ اون نبی دی عصمت کو دیکھ، اون دی شان کو دیکھ، تو منکر ای وسیلہ دا دے کیاں وسیلہ، میں کہ وسیلہ نے میں نے دا نماز نہیں 5 پر، اگر ضرورت ہی تو بالغسل 7 مرتبہ کر، جی بڑا بچے صحیح سویر تک والا کی رات دا تھا سے 11 بجے سویرے 9 بجے تیرا جنازہ ہو سی، سمجھیں پہ ماننا وسیلہ حضور تے کو مشکات نظر نہیں آتی، تے کو مسئلہ بے تبلیغ دے مسئلہ یادن، غسل دے فرض دے سا سکتی، غسل دے حقیقت دے سا سکتا، غسل کتنے مرتبہ ہے 7 مرتبہ ابتدا وچ، اور اگر کپڑا بدن تھی پو بیہان نجاست حقیقی کو پلید رب دے طرف حکمہ محبوب اگر کہیں دا کپڑا پلید تھی گیا نا، ان کو 1 مرتبہ دھوئے سن ولا سکے سن ولا دھوئے سن ولا سکے سن ول دھوئے سن ول سکے سن، 7 مرتبہ کپڑا سکسی والا پاک تھی۔ خاص گالے ہر دور ثروت تکون آئی، دولت تکون آئی، پیسہ تکون آئی نا، غربت ہمیشہ آندھی پینا سے، غسل بھی 7 مرتبہ، اور پلید برتن یا کپڑے کو دھومن دا حکم بھی فلم یزل رسول اللہ یسألہ التخفیف، ہمیشہ نبی صحیح مگدیری ہیں تخفیف امت واسطے، ربا نمازہ 5 زیادہ ہیں میری امت غریبی ہو سی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں مشورہ دیتا ہے کہ انی آلجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، فی روایتن کر جربت بنی اسرائیل اشد التجربہ، کہ میں تو آنے تو پہلے اپنی امت کو آسما چکا، میں انہیں کو صحیح معنی پہچان چکا،
پنجا نماز زیادہ ہے لہذا اج رب تو اقوا دے جو منواو منواو لہذا دوبارہ چاہو اپنی امت واسطے تخفیف کرو تو نبی سی ہمیشہ تخفیف منگدے رہے نماز 45 بچن ول گئن تے 40 بچن ول گئن تے 35 بچن چوتھی مرتبہ گئن تے 30 بچن پنجویں مرتبہ گئن تے 25 بچن چھویں مرتبہ گئن تے دوبارہ 20 بچن ساتویں مرتبہ گئن تے باقی 15 نمازاں اٹھویں مرتبہ گئن تے باقی 10 اور نویں مرتبہ گئن تے باقی بچ گئن یہ جڑے نا کھڑکار لوگ کھلاڑی وساخی واہ کتے دے شکار ہوتے ہیں ایک چکر بھی لے جاندے چاس بن ونجے 9 دفعہ تے گئے نہ ایک مرتبہ دوبارہ ہی ویندے نا اے تے او جنہاں کو تعلق ہے دنیا داری نال عاشق آدن حضور دی رحمت اپنی جادو تے اگر خدا پنجا یہاں حضور بیل پاس کرے ہی آندا اسا پنجا واسطے بھی حاضر ہیں چونکہ جو فرمان خدا فرمان مصطفیٰ اے ہیں حضور منگے امت واسطے کہ ربا نمازہ کم کر 45 معاف بچ گئے باقی ہونی کو مزید کوئی گھٹا سکتے لیکن نبی سے بلا ہی گھٹایا 5 کو بھی نبی سے کتنا بڑھائے تو ہاڑے واسطے نہ مطلب میری کچھے پائے بنے تو سا 5 ہی پر سو مطلب کہ آگے مولوی رس کے لئے وہ بھی حدیث تھی سنن بھی داود ہے حدیث موجود ہے ایک عربی دیہاتی ہے وہ کہ یا رسول اللہ کام کاجد رہنا میں جٹا کی زراعت کاشتکاری وچ رہنا میرے واسطے کوئی تخفیف ہے نبی سے میں تو آ نمازہ پڑھ ڈو میں محمد جانا میرے رب دی رضا جانا کہنا حضور فرمائے فجری پڑھ عصری پڑھ ترائے نماز حضور نے کیا کر رہی تھے اور ایڈا سیم اللہ اگر جرات تھی تو مرد پیو کو ایک تو معاف کرا دکھا او پیو پھتکدا پئی 5 نہیں پڑھ سکتا 4 کرا چھوڑ غیرت ہی تے ترائے تے کھڑا چھوڑ مزید ہمدردی دکھا 2 پڑھوا چھوڑ ہی بھی جرات ایک تو والا چھوڑ نہ تو چھٹی گھنوا پر طلاق ویسی تو پیو کو ایک معاف نہ کروا دکھا میں محبوب 5 کو ترائے کرے مقابلے ہوں دے نال تساوی بھی ہوں دے نال کریں بھول کے بھی حضور کو اپنے جینا سمجھی میں ایک صحیح بخاری جلد اول دا جملہ پیش کرنا چاہنا صحیح بخاری جلد اول غالباً صفحہ نمبر 29 وضو دے باب ایک حدیث موجود ہے حضرت ابن سیرین دا مکالمہ تھے ایک تابی نال وہ کہتی ماں اندہ کا رسوہاں جیداد خزانہ پراپرٹی چوکھی ہے جناب دی ایک پوچھے دوچھے کو لو جیداد کتنی ہے خزانہ کتنی ہے وہ کہتی جتنی خزانہ ابن سیرین آکھے رب میں کو عطا کیتے اگر 7 آسمان 7 زمینہ اے میزان اور ترازو دے ایک پاسوں میں تے اپنا خزانہ میں رکھ رہے وہاں دوجھے پاسے 7 آسمان زمینہ دا وزن تھوڑا ہو سی میرے خزانے دا وزن ڈوڑا ہو سی وہ پرلا حیران دے یار ماں ہوا وہ ہے کیا وہ کہتی اندی شارہ من شارات النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہتی میرے کو نبی سے اندی ظلف دا ایک والے تابی حضرت تابی جے نٹھے صحابی کو او حد کائنات 7 آسمان 7 زمینہ اے ایک پاسے ہوئے نبی دی ظلف دا وال ایک پاسے ہوئے توالوی ظلف امبرین دے ایک وال دی شان طاقت وزن مقام زیادہ ہے جنہاں ظلف دا حال ہے خود آمنہ دے لال دا مقام کیا ہو سی سمجھے بھی حضرت سوچا کرنا مقابلہ نہ کر ہمیشہ نبی سے رب کو تخفیف منگ دے رہی ہے کہ حتی جولت الصلاۃ خمسا نبی صحیح جائے والے امت واسطے بار بار منگے کہ رب نمازاں گھٹا نمازاں بچ گئے 5 حوصلے جنابت بن کے ایک مرتبہ اور کپڑے کو دھومن دا آرڈر بھی آگے ایک مرتبہ دوتے اور بڑی گال بڑی قابل توجہ قرآن پاک سپارہ 6ویں سپارے دا رکوع بھی 6واں سورہ المائدہ رکوع دوچا اول آیت قرآن دے علم تاجدو ماء فتیمموا صعیدا طیبا اللہ رب العزت نے فرمائے محبوب اپنی امت کو آکو اگر نماز تا وقت ہوئے پانی نہ ہوئے تیمم ہی کر گئے پہلے ہائی دھامنا 7 مرتبہ ول آگے حکم 1 مرتبہ تھے اگر بندہ بیمار ہے لاچار ہے شدت مرض کا خطرہ ہے یا جسم دے مفلوج تھیون کا خطرہ ہے یا پانی نہیں یا دشمن ہے وہ پانی تے یا پانی مہنگا ہے خرید نہیں کر سکتا یا 1 میل دے فاصلے تو زیادہ دور پانی ہے تو حضور دا دین آدے اگر غسل ہی کرنے ہی نا نماز واسطے یا تلاوت قرآن واسطے یا نماز جنازہ واسطے اگر غسل دی حاجت ہے پانی کہیں نہیں کوئی مسئلہ کہیں نہیں تیمم چکر رالون سارے طرف ہو جاتا دی نبی دے دین دفعہ ہی دیا 7 مرتبہ غسل والے ایک تے والے ایک وچ بھی تخفیف آ گئی وہ ایک وچ بھی
یعنی ہوں اگر غسل نہیں کر سکتا ول تو تیمم کر. تیمم تو آپ جانتے بھی نا ماشاءاللہ. اور یہ چونکہ آسا مسلمان ہیں فرض کفایہ دی حاضری اکثر مسلمانوں کو نصیب ہوندی ہے. میں ترائے گانے عرض کرنا چاہنا نماز جنازہ اور نماز عید ہوئے یا شرعی مجبوری ہوئے تو پانی نہ ہوئے یا پانی دا استعمال ہو وقت ممنوع ہوئے پیا. چلو جنازہ تے عید دی گال سن گنو اساں تساں کہیں جنازے تے پہنچے ہیں پرو امام اللہ اکبر آکھ چکے. ہن ساکو پتہ ہے کہ بارو شریف دا جڑا وضو خانہ آئی تھا پانی ہے پیا جنازہ شروع تھی چکے اتھا. اسا کو علم ہے اگر اسا وضو خانے تک ویندوں غسل یا وضو کریں دوں واپس آمر تک جنازہ تھی ویسی یا نماز عید دا سلام پھر ویسی. تو حضور دا دین دا مسئلہ ہے پیا جتھاں کھڑے ہوتے زمین پاک ہوئے نا نیت کر کہ پانی دی جا ہوتے میں مٹی نال اپنے آپ کو پاک پیا کرنا اپنے دوہائیں ہاتھ جا ضرباں زمین تے مار آستینہ چڑھا چھوڑ. یہ مسئلہ دسنا پیا کوئی پھول تویز گھنٹے سنا پیا سمجھیں پہ دوہائیں ہاتھ زمین تے مار جتنی مٹی چڑھے انہیں کچھ چھنڈے کھڑکا اور جتنی بچ بنے اپنے چہرے تے مال. سمجھ آ گئی ہے. اور دوبارہ ہاتھ مار زمین تے جتنی مٹی چڑھے کھبے ہاتھ تے او کو مال دے سجے پاسوں کو اور جتنی ہے سجے ہاتھ تے کو مال دے کھبے پاسوں کو. اے دو فرض اندر تے ایک نیت ایک مٹی پاک ادنا حضرت دا وضو تھی گئے تیمم تھی او تھی گئے غسل تھی گئے جنازہ ہی پڑھ سکتے ہیں نماز عید ہی پڑھ سکتے ہیں. مجبوری ہے اگر پانی نہیں یا پانی دوتے ممانت ہے شرعی مجبوری دی بنا ہوتے نماز بھی حالت پڑھ سکتے. میں عرض کی تے اے ہائی حضور منگے ساڑھے واسطے کہ رب میری امت واسطے تخفیف غسل 7 کلو 1 مرتبہ تے اور 7 مرتبہ کپڑا دھونا تے سکاونا پوندا او حکم بھی آگے. مزید حضور دے دین میں تخفیف دے نبی دے صدقہ بندے کہیں کلو 1 کپڑا ہے وہی پلیت تھی گئے یہ شلوار ہے بندہ گزرتا پیا اگو نالی دا پانی آپ شلوار ہوتے بندے کو مزید کوئی کپڑا ہی کوئی نہیں. اگر ہوں کپڑے کو بھی صحیح مانے دھو کے نپیڑ کے نچوڑ کے تو دوبارہ حکم پا یا نچوڑ بھی نہ سکے اتھا نچوڑن تھی بنے انہیں گلے تے سنے کپڑے نال بھی نماز پڑھ چڑ حضور دے دین قبول ہے. سکامر دا حکم میں مزید تخفیف ہے آگے واپس آندے یعنی اے تا نبی سے منگے ساڑھے واسطے نمازہ بھی غسل اندر بھی تخفیف اور ان نال کپڑے کو سکامن یا دھومن دے وچ بھی تخفیف اور بیا اے منگیس رب نے اعلان کی تے من ہم حسنا فلم یعملھا کتبت لہ حسنا ان عملھا کتبت لہ عشرا. رب نے فرمایا محبوب تہاڈی معراج والی حاضری دی برکت نال میں تمہاری امت کو تحفہ دینا تہاڈی امت نیکی سچے سی بھاویں کر نہ سکسی خدا ثواب دے دے سی. ایک بندہ غریب ہے نادار مفلس ہے ان دا ارادہ ہے خدا پیسے دے وے ہاں میں عمرے تے ونجا ہاں حج کر رہا نبی سے فرمایا جڑا سوچے نا ایک حج تھی گئی تیرا ایک حج بھی تھی کہ ایک عمرہ بھی شرط ہے جے والے پیسہ وے والا ٹوری پومی وال خدا ایک بڑھا بنا رہے ان عملھا کتبت لہ عشرا اگر ان نیکی کو کرے سے خدا ایک بڑھا بنا رہے سی. اے ہے پیا حضور دی امت دا فیض حضور دے صدقے اگر نیکی دا ارادہ کرو کر نہ سکو تو ایک نیکی دا ثواب مل چکے اگر کرے سو دا خدا ایک کو کتنی بنا رہے سی 10 بنا چھوڑے سی. اور من ہمہ سیئہ لکھ بندہ برائی دا سوچے برائی والے پاسے ونجے نا برا لفظ تے علاوے نا کر دکھاوے نا لم یکتب لہ سیئہ. حضور فرمائے رب نے فرمائے محبوب سوچے جتنی گناہ کہنا لکھے سا شرط برائی تو ونجے نا سوچن تو تے کوئی مؤاخذہ کوئی پکڑ دھکڑ کوئی نہیں. اگر کوئی بندہ گناہ کر بھی کرسی کتبت لہ سیئۃ واحدہ وال بھی اندے واسطے ایک گناہ لکھا ویسی جبکہ نبی سے بھی امت تو پہلے ہوندا برائی سوچی ہاں گناہ لکھی جوے دا نیکی سوچی ہاں ثواب نہ ملتا ہاں کر رہے ہاں تا ایک نیکی انہی تا نظام ہی بدل کے اے حضور منگے ساڑھے توارے واسطے یہ کہنے واسطے منگے نے. اور میں اپنے موضوع جا آخری چند سطرہ پڑھ کے اجازت اللہ رب العزت نے فرمائے سالیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب یہ تا منگے وے امت واسطے اپنے واسطے کیا منگ دو اپنے واسطے تساں کچھ اپنے واسطے بھی تا منگو میں رب کو لو یہ تا ہائی امت واسطے یہ تا بڑی طویل لسٹ ہے پئی میں تو زیادہ علماء ہی جان دیں لیکن سالیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اپنے واسطے بھی منگ میں رب کو لو. ہون سن جو حضور نے رب کو لو کیا منگے موضوع اصل جڑا نا ہن دے کلمات میں پڑھنا چاہنا اور جے ویلے تو آویں یا میں اعلیٰ دے دربار وچ کئی بزرگ ہستی دے مزار تے اتھا امت واسطے منگ ای جے میں نبی امت واسطے منگے
جو رب آئی نے دے پکڑے دی خیر، حویلی دی خیر، استے دی خیر، پیسہ وسیع، رزق حلال ڈھیر دے، عزت آبرو چادر چار دیواری ڈیڑھی پردے دی خیر مانگ. جے ملے اپنے واسطے منگے والا کیا مانگو، سون حضور نے کیا مانگی. نبی سے رب کو عرض کیتے انی اسالو کا فعل الخیرات اے المامورات. اے اللہ میں منگتا تیرے کو جو سارے چنگے کم میں محمد کرا، ہر اچھا تے سونا کم، مامورات جتنے ہیں، تامرون بالمعروف، معروفات، مامورات یا خیرات، یہ سارے ہمنا اور مترادف ان پہ. اللہ رب العزت نے نبی سے کو جب منگر دیتی ہے وارنے تو نبی سے رب کو آکے اسالو کا فعل الخیرات، رب سارے اچھے تے چنگے کام میں مصطفیٰ آپ کرا. یعنی رب کو ایک منن کم چنگا، نماز پڑھن بھی کم، روزہ رکھن بھی، حج تے جامن بھی، عمرہ کرن بھی، عشر زکات دیون بھی، حق علامن، حق بولن، حق دیکھا، ہمدردی اور قول حسن، فعل حسن، اے جتنے بھی کار خیر ہیں اللہ رب العزت کے دربار وچ نبی سے منگن کہ اسالو کا فعل الخیرات. اے اللہ ہر اچھا اور چنگا کام کرن دی توفیق میں محمد مصطفیٰ کو عطا فرما چھو. اور دوسری چیز حضور نے رب کو کیا منگی؟ انی اسالو کا ترک المنکرات اے اجل منہجات. اے اللہ جتو تائیں روکے میں اوپر سے کریں ونیا ہی نہ، جتو تائیں روکے اوپر سے میں دیکھا ہی نہ. حالانکہ نبی کو نامہ کو معصوم ہو دے، یہ امت کو تعلیم دیونی ہے، امت کو تبلیغ کرنی ہے، امت رہبری طرح رہنمائی کرنی ہے کہ رب کو منگو اے کہ رب ہر کار خیرت میں موجود رہاں، ہر برائی کو میں دور رہاں، ہر منکرات کو میں ترک کر دے ماں. یہ دو چیزیں یعنی اچھائی کرا میں مصطفیٰ اور برائی کو دور رہاں میں مصطفیٰ. ہن چند گالی برائی ہے کیا؟ نبی سے فرمائے لا تشرکو باللہ شیئا، رب نال کہیں کو بھائیوال نہ سمجھی. اللہ دی ذات وچ، اون دے صفات وچ، اون دے افعال وچ کہیں بے کو ہمسر، ساجھی وال، شریک پارٹنر نہ سمجھ. اللہ تدعو للہ کے ندا، کہیں بھی رب نال کہیں کو بھائیوال، اے منکرات یعنی رب دا شریک، اے منکرات پیا ای کو بھی چھوڑ دے. اور قتل نہ حق اے بھی یعنی کہیں کو نہ حق قتل کرنا اے بھی منکرات ہی چوہے، اے بھی نہیں ہونا چاہیے. اے میں اپنے تہارے واسطے عرض کرنا چاہنا یعنی اساں تو اساں دربار تے آ کے رب کو منگو اے اللہ واسطہ ہی خواجہ بارودا اساں کو ہر کار خیر دی دے توفیق اور ہر برائی کو بچا اساں کو، ہر قتل نہ حق کو بچوں اساں، اور عقل ربا کو بچوں اساں، عقل مارے یتیم کو بچوں اساں، سحر کو بچوں اساں، نجومیت کو بچوں اساں. یعنی اللہ ساکو بے نمازی ہون کو بچا، بے روزیت ہون کو بچا، قتل نہ حق کو بچا، اور سود کھامن کو بچا، یتیم دا مال کھامن کو بچا، جادوگری دے شعبے کو بچا، نجومیت دے دھندے کو بچا، اور قذف محسنات غافلات کو بچا. اے اللہ ساکو ہر برائی بے حیائی کو بچا. اے حضور نے جو منگے ساکو بھی رب کو وجنے دے دربار وہی منگنا چاہیے. اے دو چیزیں تھی کہ نا اسالو کا فعل الخیرات، ترک المنکرات. تیسری چیز کیا ہے؟ حب المساکین. اے اللہ میں تیرے کو اے چیز منگدا جو کل غریب نال جاری میں محمد مصطفیٰ دی، جو میری دوستی، میری سنگت، میری یاری کل غریب نال ہو، سارے غریب نال میں یار ہوں اور غریب دا میں سربراہ ہوں. انہاں دے سر تے میرا دست شفقت ہوئے، ہر غریب نال یاری میں مصطفیٰ کریم دی ہوئے. اگر جناب آئے دربار تے یا میں آیا دربار تے، یہ چیز رب کو مانگ کے مانج رب آئے ساڑی یاری غریب نال ہو. امیریں دے یار ہزارہ ہیں، ایم پی اے دے یار ہزارہ ہو سکتے، ایم این اے دے یار ہزارہ، کونسلر دے یار بھی زیادہ. تو اون دی یاری منگ جیندہ سوا رب رسول دے بھی کوئی کہیں گے. اے جے دی دوستی اور محبت انہیں دا سوال کرنا رب کو رب دے محبوب دی سنت مصطفیٰ ہے. اور چوتھی چیز نبی سے رب کو کیا منگی ہے؟ حبہ کا. اے اللہ میں چاہنا جو میری یاری تیرے نال ہوئے، میری دوستی تے اللہ نال ہوئے. حبہ کا. اے اللہ اپنی حب، اپنی محبت، اپنا پیار دے میں مصطفیٰ کو. اور بی چیز کیا منگی نے وہ حبہ من یحبو کا.
اے اللہ جڑا تیرا عاشق ہے میں نبی دی اون نال یاری ہو جڑا تیرا عابد ہے جڑا زاہد ہے جڑا تیرا طالب ہے قاصد ہے واجد ہے میری اون نال بھی یاری اور دوستی ہوے معلوم تھیا جیندی دوستی تے یاری اللہ نال ہے اون نال محبت رکھنا سنت مصطفیٰ ہے یہ ولیاں دی یاری رب نال ہے یا کہنا ولی عمر تک ولی نہیں بنتا جب تک یاری نہ ہوے خدا نال اور کہیں دی یاری رب نال عمر تک لگ نہیں سکتی جب تک فرض ادا نہ کرے اکثر لوگ تسبیح ہاتھ وچ باجاں پگڑیاں چھکایاں دستاراں ولیٹیاں پیچھے اپنے کو پیر رکھواون شروع کر دیتا سن حدیث پاک نبی سے پیر بنان دی نشانی کیا دستی مشکات جلد اول صفحہ 197 ابو ہریرہ حدیث تراوی نبی سے فرمائے رب فرمائے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ اے تقرب باب تفعول دا مطلب مصدر باب ماسی باب تفعول دی اور تفعول دا ایک خاصا تقلص بھی ہے ہن اودے تحت میں معنی عرض کرنا چاہنا رب نے فرمایا محبوب بندہ جتنی اپنے آپ کو ساڑے والے پاس سے وڑامن دی کوشش کرے جب تک فرض دو نہ ویسے میں آپ تو آمن ہی نہ دے سکتے جڑا ساڑو آمنا چاہندے فرض ٹائم تے ادا کرے فرائض تو تے عمل کرے ما تقرب الی عبدی کوئی بندہ میں رب دے قریب آ ہی نہیں سکتا بے شعر ہمیں جتنی تحفے گھن کے آوے مما افترضت علیہ سوا اون چیزیں جڑی میں فرض کی تھی یعنی فرض جڑا ادا نہیں کریندا او شیطانی پیر ہو سی رحمانی نہیں رحمانی پیر او سی جنا فرض قضا اگر کوئی مجذوب ہے اساں تو کوئی کلام نہیں کریں دے مجذوب تو کوئی کلام نہیں سے کر سکتے باقی جتنے بھی ہیں کھاندے پیندے اٹھتے بہاندے ٹھیک ہے دماغ بھی ٹھیک عقل بھی ٹھیک صحت بھی ٹھیک بدن بھی ٹھیک اگر فرض قضا کریں دے یا اپنے چہرے کو خسرے وانگ بنے دے قطان بھول کے بھی پیر سمجھ کے ہاتھ نہ دے بھی جو ایک شیطانی ہو سی تائیں گولنے رحمانی پیر کو امام حسین تو بات کو بھی پیر ہے یعنی امام حسین بھی پاک ساری زندگی تو گھن گئی قیامت تک واسطے امام حسین تو بات بھی کوئی پیر آپ نے سو ڈاڑی مونن بے نماسیان قرآن تے کاری نہ ہن جو شرطہ امام حسین چند جو بھی پیر بننا چاہ دے کو چاہیے سیرت امام حسین تے عمل کرے سی دا پیر بن سی نہ تا نا دا پیر ہو سی اندر دا چمچیر ہو سی فرض ادا کرن تو بغیر کوئی مقام ہی نہیں ملتا میں واپس آندا اللہ رب العزت محبوب نے رب کو منگے اوہی انی اسالک حبک و حب من یحبک اے اللہ اپنی محبت بھی دے جیندی محبت تیرے نال ہے ساگو انہیں دی محبت بھی عطا اور تریچا مزید جملہ چھواں کیا اللہم انی اسالک حب عملی یقربنی الیک اے اللہ ساکو کم دی محبت دے جڑا کم ساکو تائیں تک گھناوے جڑا کم ساکو تیری بارگاہ دی قربت گھنا دے جڑا ساکو تیری نزدیکی تے تقریب دا سبب بنے ایچے کم ساکو کرن دی توفیق دے اور ان تو بعد وہ رب کو دعا منگی نے اسا اردتا فتنتن بے قومن اسا اردتا فتنتن بے قومن فتوفنی غیر مفتون اے اللہ اگر تو کہیں قوم کو آسمامنا چاہویں کہیں قوم تو اگر تو غضب بھیجنا چاہویں تا تیرے غضب آمن تو پہلے میں نبی دنیا چھوڑ کے قبر دا مہمان بن چکا ہوگا یہ چیزیں ہیں جنہاں اللہ دے محبوب نے رب کو منگن اور چونکہ علماء دا سٹیج ہے بیا میں ایک گال بڑی قابل توجہ عرض کرنا چاہنا ہے اے میں فخر بھی نہیں کرنا جو فخر ٹھاندا نہیں انسان کو اسا کو آجزی ٹھان دی ان کے ساری ٹھان دی چونکہ علمی سٹیج ہے بیا میں طنز بھی کہیں تو نہیں کریں دا تان بھی نہیں کہیں ہوتے لیکن ایک میں گال عرض کرنا چاہنا بہت اکثر سٹیجوں تے گال ملتی ہے الا المودۃ فی القربا دے ہوتے آدن سی ایک ہوندے محبت اور بھائی ہوندی ہے مودت اور بعض علماء اور خطباء جب مودت دی تفسیر کریں نا تے آدن سی محبت کو لو ود درجہ مودت ہے میں دن اتفاق نہیں کرنا یہ گال کو علماء سمجھے بیٹھے نا محبت تو ود درجہ کیا دن کہنا ہے مودت دا اسا حضور دی اہل بیت دے مودے مطلب مودین ہیں اسا محبت کرن والے ہیں مودت رکھن والے ضرور ہیں لیکن قرآن پاک دی نصوص دے خلاف اے دعویٰ
کیوں قرآن دے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ ایمان والے رب نال کریں دن محبت اور محبت بھی شدت تے مبنی ہوندی ہے اور علماء فرماندے نے محبت دے شدت آوے تے عشق بن دے یعنی رب نے اپنے نال تعلق رکھن والے دی لسٹ جو میں نے بیان کی تھی تو انہیں واسطے مودت بیان کہنے سے کی تو سے کیا بیان کی تھی محبت جی دسو درجہ مودت زیادہ ہے یا محبت زیادہ ہے گل سمجھا اگر مودت درجہ زیادہ ہو گیا ترابی مقام دوتے ذکر مودت کرے آنا سے علماء موجود ہیں پہ میں ہیٹ نہیں طنز بھی نہیں کہیں ہوتے اور میں اپنی اصلاح واسطے ہر وقت حاضر رہا اور میں مزید آیات بھی پڑھتا نا اور نبی صحیح رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والے ترٹ ترٹ کے محبت کرے دن اللہ نال یہ لفظ مودت ہے یا محبت ہے حبا مصدر تھی نا سی محبت محبت سے رب نال محبت نبی دی ساتھ نال بھی محبت اور تساں کیویں آکھ سکدے ویسے اہل بیت نال مودت ہوے جو جی میں مچھی تو بغیر پانی مار ویندے تساں تو بغیر مر ونجو اے تے تساں رب دی شان نال رتبہ گھٹا کے تساں ودھاونا چاہندے وے گل سمجھ گئے نا جنا رب نال محبت کرنی ہے اور شدت محبت ہوے نبی دی ساتھ نال بھی محبت اور میں یہ تیری حدیث پڑھے نا مشکات المصابیح جلد اول صفحہ 70 اور 72 جامع ترمذی مسند احمد بن حنبل نبی صحیح رب کولو معراج علی رات کیا منگے اسالو کا حبا کا یا مودت کا نبی سے رب کولو منگے نا کہ رب بس میں منگدا تیرے کولو حبا کا اپنی دے حب مودت منگی نے یا حب منگی نے آخنا پوسی جو مودت درجہ گھاٹے اور محبت درجہ زیادہ وگرنا تو سن قرآن اور حدیث سے مخالف گفتگو کرنا چاہتے ہیں اسالو کا حبا کا و حبا من یحبو کا لفظ حبا نہ پہلے کہنا اور مشکات جلد ثانی باب و مناقب اہل البیت صفحہ 568 69 70 71 72 73 ہنے صفحات دوتے نبی سے رب کو آکے اللہم انی احبہما اے اللہ میں نبی محبت کریں دا حسن نال میں محبت کریں دا حسین نال احبہما تو بھی محبت کر ہنے دو نال جی ذکر محبت ہی جا کہنا تو کریں دی مودت نبی کریں دی محبت معلوم دیا درجہ محبت اعلیٰ ہے درجہ محبت ہوندے کولو ادنا ہے نہیں تو قرآن اور حدیث سے خلاف کئی نصوص کو کن کرنے پوسی ایک بار سمجھا کہ میری جو میں عرض کرنا چاہنا اور چلو دیتے ہیں اگر جو تشریح کی تھی ہوندے نا سیما مودت مانا کیا کریں جی میں مچھی تو بغیر پانی تو بغیر مچھی نہیں رہا دی مر ویندی ہے ہون دے دیں جو سارے جوکے موئے بدل میں ایک انچی آیت پڑھنا چاہنا جڑے جیندوں میں اوہے علیہ السلام جڑے مر گئے این ذکر تو چپ رہا سا اللہ رب العزت قرآن پاک سپارہ 21 سپارے دا رکوع 6 ماہوں دی دوچھی آیت سورہ روم 3 رکوع دی دوچھی آیت ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون اگر کیا من آیاتہ ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ یہ لفظ کیا آگئے بہت عظیم میں نقطہ عرض کرنا چاہنا اللہ فرمائے دے میں او ہاں جائیں تو ہاڑے وچوں تو ہاڑے جوڑے پیدا کی دن چونکہ ساڑے وچوں کو مراد ابا آدم سے کیسا آدم دی پسلی تو ان دی گھر والی حوا علیہما السلام کو پیدا کی تھے تو ہوں دا ذکر والا آگے کیسا تو ہاڑے وچوں تواری ازواج کو پیدا کی تھے لے تسکنو الیہا تاکہ تساں سکون حاصل کرو ہنے دی طرف اور اگر جملہ کیا ہے واجعل بینکم مودۃ رب فرمائے دے اساں رن پائے دے درمیان وائف اینڈ ہسبینڈ دے درمیان زوج اور زوجہ دے درمیان گھر والی اور گھر والے دے درمیان مودت کو بھی پیدا کیتے رحمت کو بھی یہ رن دے عشق کے چوکھے مر گئے کیا بات نہیں سمجھے تو جڑے شادی شدہ بھی چلو وہ ہاتھ کھڑا جا کرو یہ کہ کمارے بیٹھے ہوئے کیویں ہاتھ کھڑا کرو نا ماشاءاللہ شادی شدہ یہ رنڈڑ کمارے ہاتھ لے رکھے اے جتنے ہوئے تو ہاڑے ساڑے ماں بہن جنہ تھوڑے سارے نکاح والے ہیں نا منکوحا ہر ایک دی اونتے اور ساڑے درمیان کیا چیز ہے مودت محبت مودت ہے اور مانا کریں دے مودت ہے جی میں پانی تو بغیر مچھلی نہیں رہا دی اور مر بین دی ران دی محبت چوکھے میں ان کو ایک طرح سوا تو سارے کاک کے ہیں تھکے ودے
لہذا انجی تفسیر نہ کر جیتا بے مقامات تو نصوص دے خلاف کوئی حرف آوے گل سمجھ آ گئی ہاں اگر میں اپنے اصلاح واسطے موجود ہو سکیا نا یہ سارے ماشاءاللہ گھر والے دی محبت جان دینا سی جڑا سارے بغیر عمر ونجن یا انہوں دے بغیر اسم ہوئے بندے اس پتہ ہے کہ تاں واسطے جڑا نہ چونکہ ایتھے مودت لفظ واضح آ چکے رہی تو کل مننا پوسی مودت درجہ گھاٹے محبت درجہ زیادہ ہے پیا بیوی اپنے مرد کو 3 طلاقیں لے کر دے اپنے لیے کیا طلاق ہو جائے گی ماشاءاللہ الٹی گنگا باندھی ہے یعنی رن طلاق دے وے پائے کو ماشاءاللہ او ناشاد اینجا دور آگے آنہر ڈاندن گئی تو ڈر دے الٹی گنگا باندھنا چاہنے حضرت آدھے دی رن طلاق دے وے پائے کو تھی سکتی ہے علماء موجود ہے تھی سکتی ہے آپ ہے بھات تلے رکھ ماشاءاللہ یہ بڑی مزیدار گال ہے فقہ دی بات ہے نا سی میں اپنے اصلاح واسطے حاضر ہوں پائے بھی رن کو طلاق دے سکتے رن بھی اپنے پائے کو طلاق اللہ چھوڑو ہن سے موار میں ہاں بیا او بھی اون والے جائے والے تفوید طلاق تھی چکی ہو جائے والے کیا تھی چکی ہوئے یعنی کوئی ایچی عورت ہوئے جڑیا کہ حضرت صاحب تو پرنی دی این شرط تے ہاں جو طلاق دیوان دا مسئلہ میری تلی تے رکھ جنن میں چاہسا اپنے آپ کو طلاق دیتی ویسا تو ول جائز ہے بیا اگر یعنی پرنیدے ہوئیں یا کہیں مقام دو دے اختیار دی دنیا میں اگر وہ اپنی گھر والی کو آنکھ چکے کہ جائے ویلے تو چاہویں میرے طرفوں تے کو اے اجازت نامہ ہے کہ تو طلاق دے کے چلی بنے تو ول عورت اگر اپنے آپ کو آنکھ رہے کہ تیری دیتی اجازت نال میں طلاق دے کے لکھ کے ویندی پیاں بلا طلاق تھی ویسی اگر مرد نے تفوید طلاق کہنے کی تھی تو عورت سارے نیوار قوالی بھی آکے طلاق نہیں تھی بیوی اپنے شوہر سے تنگی کی وجہ سے طلاق لینا چاہتی ہے کیا عملیات کی وجہ سے طلاق دے سکتی ہے بات یارہ تو لکھنا خدا دا نام لے سکتی ہے یہ کیا کر دے نہیں سکتی تیرا دکھا لو تفوید طلاق نہیں باقی دے والا مسئلہ مرد ہے اگر بیوی اپنے شوہر کو لو تنگ ہوئے کوئی اخلاقی کمزوری ہوئے شوہر دے اندر کوئی شرعی کمزوری ہے شوہر دے اندر اخلاقی کو مراد اوندا لہجہ شدت مبنی ہے اور زوج جڑا ہے پیا بد اخلاق ہے پیا ظالم ہے جابر ہے ضارب ہے ول عورت دے اوتے مجبوری ہے شریعت اجازت دیندی ہے کہ اگر وہ اپنے ضرب والے فعل کو نہیں رکتا یا ول مرد مجبوب ہے یا انین ہے پیا یعنی مقتوع ذکر ہے پیا یا مردان کی قوت اندر اندر موجود کہیں نہیں این وجوہات دی بنا ہوتے جی میں ثابت بن قیس دی گھر والے نبی سے دربارت گئی ہے وہ سنہ ما آتب علیہ فی خلقی ولا فی دینہی لیکن اکرہو الکفر فی الاسلام مشکات جلد ثانی کتاب نے کہا باب الطلاق والخلا صفحہ نمبر 282 تے حدیث پاک موجود ہے اون دے تحت اگر عورت طلاق گھننا چاہے تا گھن سکدے یعنی مرد جیندا بد اخلاقی ہوے یا مرد جیندا انین ہوے مجذوب ہوے مجبوب ہوے مجذوب نہیں مجبوب یعنی اوندا مقتوع ذکر ہوے یا قوت مردانگی کو خالی ہوے این چھے بندے دی گھر والی وقت دے قاضی اور جج کو بن کے درخواست دائر کرے کہ میرا شوہر انہیں نے وجوہات دی بنا دو تے میں کو ستین دے اور دکھ دے دے او قاضی والوں کو سروا دے جڑا جج ہے پیا او وال سروا کو آ کے اپنی اخلاق کی کمزوری دور کر یا اگر تو انین ہے تو اپنا دوا کر اور سال بعد میں کو رپورٹ گھنسا اگر تو اپنی اہلیہ دے حقوق تے قادر ہو سے تے نکاح برقرار ہو سی نہیں تو ول میں مطلب تنسیق دی ڈگری یا کھلو دی تیری اجازت نال میں جاری کر دے سا ول عورت ون کے مطلب ہے کہ قاضی دی عدالت رجوع کر کے عورت چاہے تے ای طریقے نال جان چھڑوا سکدی ہے شرط ہے جو قاضی کو علاج دی مہلت ہی دے وے اور اپنی اخلاق کی کمزوریاں دور کرنے دا کو موقع بھی دے وے اے نہیں تھی سکتا کہ عورت ونجے بس دعویٰ کر دے کہ میں کو تنسیق دی ڈگری چاہیے گھر والے کو پتہ ہی کہہ نہیں ہونا ایک خلوان دیا ڈگری دعویٰ ہوندے تنسیق ہے نہیں کہا دا اور ڈگری جاج رہے ہوندے خلا دی بالکل حرام اور ناجائز خلا دی اندر مرد دی رضا دا ہومن ضروری اور فدائے مال ہوندے عورت دی طرفوں فلما مرد من کے کیا رہے دے ان خفتم اللہ یقیمہ حدود اللہ فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی تلک حدود اللہ میں آیتہ نہ پڑھا مختصر دساں جب تک گھر والا قاضی کو لو خود لکھ کے نہ دے یا جب تک منہ نہ علاوے قاضی دا پیو بھی کہیں دے ران نہیں چھوڑ سکتا
مسئلہ سمجھ آ گیا. اکثر لوگ چھوٹی موٹی رنجش ہوئے نا بھاج پوندن سی جج کو آکھو ساری بیٹی یا دھی کو چھوڑ دے وے. میں آیت پڑھدا ایک مقام تو قرآن پاک سپارہ ڈوچھے سپارے در دی سورہ بقرہ دا غالباً رکوع ہے پہ 31. اللہ رب العزت فرمائے دے الذی بیادہ عقدۃ النکاح. طلاق او دے وے جیندے ہاتھ وچ نکاح دی رسی ہے, جیندے ہاتھ وچ نکاح والی رسی. اور حدیث آدھی الطلاق لمن اخذ بالساق. طلاق او دے وے جڑا عورت دی پنڈلی دا مالک ہے. ہن اساں بیٹی یا ہمشیرہ پرنائیے داماد یا جوائی کو طلاق بدے گھندے ہیں جج کو, جبکہ جوائی یا داماد کو پتہ کہ نہیں ہوں دے نال پرنائیے تو طلاق اٹھاؤں گے نا, یہ پرنائیے عید نال تو طلاق عید زندہ باد, زندہ باد, بہت اچھے. مسئلہ سمجھ آ گیا نا. قرآن حدیث جیندے ہاتھ وچ نکاح دی رسی ہے طلاق ہو دے وے. اور اگر حدیث دا معنی میں اوویں عرض کراں جی میں حدیث نہ سیندی تو جناب کو وینج دا کھیلا سی گھر تک, لیکن جو کہ ایک سٹیج دے اپنے تقاضے ہوندے. الطلاق لمن اخذ بالساق جڑا پنڈلی دا مالک ہے نا طلاق اوڑے وے. تے جج تواری ساری ہمشیرہ یا بھیڑ دی پنڈلی دا مالک نہیں, پنڈلی دا مالک ہوئے جب اسا نکاح وچ آندی. جج چھڑوا سکدے چھوڑ نہیں سکتا. یہ آج کل جاہل تے پتر آپ چھوڑ دے انہیں تے چھوڑنا نال قیامت تک عورت نہیں چھوڑ دی. اگر بے جاتے پرنیس ہو تا زنا ہو سی, ای کو حلال سمجھ سو تا ایمان چلا وے سی, اولاد جم سی تا حرامی ہو سی. جتنے نکاح وے شامل تھی سن پتہ ہویا تا سارے حرام کام دے دلال ہو سن, اور سارے اگر ای کو جے سمجھ سن تا نکاح وچ آمن والے سارے دا نکاح ہی ختم, ایمان بھی ختم اگر حرام کو حلال سمجھ سن. بہت اچھے. دعا اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرماوے. بھائی قاری جمشید احمد صاحب چند آیات تلاوت سنے سن, اور اون تو بعد قبلہ 12ویں صاحب کو معلوم ہے.